اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین و سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ توضیح المسائل کے بعد رسالہ جامع سے مسائل کہ جو ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جس کی احتیاط نہ کرنے کے سبب بعض وقت ہماری نماز باطل ہوتی ہے، اور اگر نماز باطل بھی نہ ہو تو یہ ہمارے قبر کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے تساہلی۔ روایات میں آیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو عذاب قبر میں مبتلا نہ ہونا پڑے یا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے رکوع کی طرف توجہ کرے، یعنی جس وقت وہ رکوع انجام دے اس کے اندر عجلت نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا بعض وقت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نماز کو جلدی پڑھنے کی بنیاد پر ہم بہت تیزی میں رکوع کرتے ہیں اور رکوع سے اٹھ جاتے ہیں کہ قیام متصل با رکوع بھی انجام نہیں پاتا، کہ جس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اور اگر قیام متصل با رکوع انجام بھی پا جائے تو یہ عجلت بعض وقت عذاب قبر کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ لہذا ملاحظہ فرمائیں رکوع کے لیے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ نے کیا مسائل پیش فرمائے ہیں۔ رکوع کے واجبات اور اس کے احکام۔ نمبر 1، خم ہونا یعنی جھکنا۔ اتنی مقدار میں جھکنا ضروری ہے کہ تمام انگلیوں کے سرے من جملہ انگوٹھا زانو پر رکھ سکیں۔ عورتوں کے لیے اس مقدار میں جھکنا احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ جھکنا رکوع کے قصد اور پروردگار عالم کے مقابل میں خضوع کی نیت سے ہو۔ بس اگر کسی دوسرے قصد سے، مثلا کسی جانور کو مارنے یا کسی چیز کو زمین سے اٹھانے کی نیت سے جھکے تو اسے رکوع شمار نہیں کر سکتا، بلکہ کھڑا ہو اور دوبارہ رکوع کے لیے جھکے، اور اس عمل سے رکن زیادہ نہیں ہوگا اور نماز باطل نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخص رکوع معمول کے خلاف بجا لائے، مثلا دائیں یا بائیں طرف جھکے یا زانو کو آگے کی طرف نکال دے، اگرچہ اس کا ہاتھ زانو تک پہنچ رہا ہو، اس کا رکوع صحیح نہیں ہے۔ اگر رکوع کی حد تک جھکے لیکن انگلیوں کے سرے کو زانو پر نہ رکھے تو حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1216، جس کا ہاتھ اور زانو دوسروں کے ہاتھ اور زانو سے فرق رکھتا ہو، مثلا اس کا ہاتھ بہت لمبا ہو کہ اگر تھوڑا جھکے تو زانو تک پہنچ جائے گا، یا اس کا زانو دوسرے لوگوں سے اوپر نیچے ہو کہ زیادہ جھکے گا تو اس کا ہاتھ زانو تک پہنچے گا، تو اس کے لیے معمول کی مقدار میں جھکنا کافی ہے، یعنی جتنا عام لوگ جھکتے ہیں اتنا ہی کافی ہوگا۔ جو شخص رکوع بیٹھ کر کرتا ہے اسے اتنی مقدار میں جھکنا چاہیے کہ اس کا چہرہ زانوؤں کے برابر پہنچ جائے، اور احتیاط مستحب ہے کہ اتنی مقدار جھکے کہ چہرہ سجدہ کرنے کی جگہ کے برابر پہنچ جائے۔ مسئلہ نمبر 1218، اگر رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد جان بوجھ کر سر کو رکوع سے اٹھا لے اور دوبارہ رکوع کی حد تک جھکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اب اس کے بعد ایک قیام کہ جس کا انجام دیا جانا واجب ہے، رکوع سے پہلے کا قیام، جس کو متصل برکوع کہا جاتا ہے۔ قیام متصل برکوع جو نماز کے ارکان میں سے ہے، یہ ہے کہ انسان کھڑے ہونے کی حالت سے رکوع میں جائے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد کسی وجہ سے، مثلا کسی چیز کو زمین سے اٹھانے کے لیے تھوڑا بیٹھے، ضروری ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کی صورت سے رکوع میں جائے۔ چنانچہ بیٹھنے کی حالت سے ہی رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس بنا پر قیام میں متصل برکوع رکوع سے پہلے تھوڑا ٹھہرنے اور رکنے کے معنی میں نہیں ہے۔ ذکر رکوع، رکوع میں کیا پڑھیں؟ نماز گزار کے لیے واجب ہے کہ رکوع میں ذکر پڑھے، اور بہتر ہے کہ اختیار کی حالت میں رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھے۔ اگرچہ ہر وہ ذکر پڑھنا جس میں خداوند کی تعظیم اور تمجید ہو کافی ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر اسی مقدار میں ہونا چاہیے۔ مثلا 3 مرتبہ الحمدللہ یا 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، لیکن دوسرے اذکار جیسے استغفار، صلوات،
خود یا مومنین کے لیے خداوند متعال سے دعا کرنا رکوع کے ذکر کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور جو شخص سبحان ربی العظیم کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا ذکر جیسے سبحان اللہ پڑھے، اور وقت کی تنگی یا مجبوری اور اضطراب یعنی مجبوری کی حالت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کافی ہے۔ رکوع کے واجب ذکر میں شرط ہے کہ نمبر 1 موالات کی رعایت کرے اور اسے پے در پے یعنی لگاتار کہے، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اسے صحیح عربی میں کہے، یعنی حروف کے مخارج اور حرکات کو تلفظ کے وقت رعایت کرے۔ رکوع میں چوتھی بات جو قابل غور ہے وہ ہے بدن کا ثابت اور ساکن ہونا۔ مسئلہ نمبر 1222، رکوع کی حالت میں نماز گزار کا بدن ثابت اور ساکن ہونا چاہیے اور اپنے بدن کو اختیاری حالت میں اس طرح حرکت نہ دے کہ ثابت اور سکون کی حالت سے خارج ہو جائے۔ یہاں تک احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت بھی جب واجب ذکر پڑھنے میں مصروف نہ ہو، اور اگر جان بوجھ کر اسے ساکن یعنی بے حرکت ہونے کی رعایت نہ کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے، یہاں تک کہ اگر ذکر کو بدن کے ساکن یعنی بے حرکت ہونے کی حالت میں دوبارہ کہے۔ مسئلہ نمبر 1223، اگر رکوع کی حالت میں بے اختیار حرکت کرے اور بدن ساکن اور ثابت ہونے کی حالت سے خارج ہو جائے تو احتیاط واجب ہے کہ اس حالت میں سکوت کرے اور رکوع کے ذکر کو نہ پڑھے، اور اگر بھول کر یا بے اختیاری طور پر رکوع کے ذکر کو پڑھے تو نماز صحیح ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ بدن کے بے حرکت ہونے کے بعد دوبارہ ذکر کو پڑھے، لیکن اگر تھوڑی حرکت کرے کہ بدن کے ثابت ہونے اور سکون کی حالت سے خارج نہ ہو یا انگلیوں کو ذکر کی حالت میں حرکت دے تو حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1224، رکوع میں واجب ذکر کی مقدار ٹھہرنا اور ذکر کہتے وقت بدن کا سکون کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ پس اگر رکوع کی مقدار جھکے اور رکوع کی حد تک پہنچنے یا رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد اور اس سے پہلے کہ بدن سکون کی حالت میں ہو جان بوجھ کر رکوع کے واجب ذکر کو پڑھے اس کی نماز باطل ہے، مگر یہ کہ دوبارہ بدن کے سکون کی حالت میں ذکر رکوع کو پڑھے، اور اگر بھول کر ذکر کو بدن کے ثابت نہ رہنے کی حالت میں رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد کہے تو ضروری نہیں دوبارہ پڑھے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ سکون کی حالت میں ذکر کو پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1225، اگر واجب ذکر تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر رکوع سے اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے، اگرچہ رکوع کی حد سے خارج نہ ہوا ہو، اور اگر ذکر رکوع کو دوبارہ پڑھے پھر بھی جان بوجھ کر رکوع میں لازم مقدار میں بدن کے سکون کو ترک کرنے کی وجہ سے احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر واجب ذکر تمام ہونے سے پہلے سر کو رکوع سے اٹھا لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1226، اگر بیماری یا اس طرح کسی اور وجہ سے اس کا بدن رکوع میں سکون پیدا نہ کر سکتا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے کہ رکوع کی حد سے خارج ہو واجب ذکر کو پڑھے، چنانچہ واجب ذکر کی مقدار اگرچہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار اور اگرچہ بدن کے سکون کے بغیر رکوع کی حد میں باقی نہ رہ سکتا ہو تو ضروری نہیں ہے ذکر پڑھے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ ذکر پڑھے، اگرچہ بقیہ ذکر کھڑے ہوتے وقت قربت مطلقہ کی نیت سے کہے، یعنی خاص نماز کے واجب ذکر کی نیت سے نہ کرے بلکہ اس نیت سے کہ یہ ذکر مجموعی حیثیت سے مطلوبیت اور ثواب رکھتا ہو، یا یہ کہ رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے قربت مطلقہ کی نیت سے شروع کرے۔ آج کا آخری پوائنٹ، رکوع کے بعد کا قیام۔ مسئلہ نمبر 1227، رکوع کا ذکر تمام ہونے کے بعد واجب ہے سیدھا کھڑا ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر بدن کے سکون کی حالت میں ہونے کے بعد سجدے میں جائے، اور اگر جان بوجھ کر کھڑے ہونے سے پہلے سجدے میں جائے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اسی طرح چنانچہ رکوع کا ذکر تمام ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے لیکن جان بوجھ کر بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ غور کرنا چاہیے
کہ ہم سب کو رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو اور عذاب قبر سے بھی ہم سب محفوظ رکھیں۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔